اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُ اور اسی کا ہے من فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں ہے ومن عنده اور جو اس کے نزدیک ہے لا یستکبرون وہ ذرا سرکشی نہیں کرتے عن عبادتہ اس کی عبادت سے ولا یستحسرون اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں یسبحون وہ اس کی تسبیح پڑھتے ہیں اللیل رات میں والنہار اور دن میں لا یفترون اور اکتاتے نہیں صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گزشتہ آیات میں رب ذوالجلال نے کچھ کفار کو نصیحت فرمائی کہ دین کی طرف لوٹ کے آؤ اور جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ سدا نہیں رہنا، یہ سب کچھ فانی ہے۔ اور جو سابقہ اقوام تھیں ان کے قصوں سے بھی عبرت کا سبق عطا فرمایا رب ذوالجلال نے۔ آج کی دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ اپنی ایک اور مخلوق کا ذکر فرماتے ہیں جس مخلوق کو ہم فرشتوں کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ پاک یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں عبادت کی ضرورت ہو تو پھر ہمارے ہاں فرشتے بہت ہیں جو عبادت کرنے والے ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ جہاں پہ خانہ کعبہ ہے یہاں سے عین اوپر آسمانوں پر سدرۃ المنتہا ہے، اور سدرۃ المنتہا وہاں پر بیت المعمور ہے کہ جس کے گرد ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور ایک فرشتہ جس وقت ایک دفعہ طواف کر لیتا ہے اس کا دوبارہ نمبر زندگی میں نہیں آئے، اتنی تعداد ہے فرشتوں کی۔ پھر وہاں پہ فرشتے طواف کر کے زمین پہ اتر آتے ہیں، پھر اس خانہ کعبہ کا وہ طواف کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، پھر وہ سیدھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے حضور کو سلام پیش کرتے ہیں، اور پھر وہ آسمانوں کی طرف جا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 انگلی کی جگہ بھی آسمانوں میں کہیں ایسی نہیں ہے جہاں پہ اللہ کے کوئی فرشتے سجدہ نہ کیے ہوئے، اور وہاں پہ بھی اذان ہوتی ہے، وہاں پہ بھی جماعت ہوتی ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہیں وہ فرشتوں کے مؤذن ہیں، دن میں 5 مرتبہ اور رات میں 12 مرتبہ حضرت اسرافیل خدا کی حمد و ثنا اذان کی صورت میں کرتے ہیں، اور حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کرتے ہیں اور وہ امام بنتے ہیں، اور سارے فرشتے صفیں باندھ کے ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن کچھ امتیازات ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو پہلے آسمان کے 7ویں آسمان کے جو فرشتے ہیں وہ کس میں ہیں؟ سجدے میں۔ 6ٹھے آسمان کے فرشتے جو ہیں وہ رکوع میں ہیں، اور 5ویں آسمان کے جو فرشتے ہیں وہ قیام میں ہیں۔ اور ایک اور روایت کے مطابق کہ پہلے آسمان کے جو فرشتے ہیں وہ سجدے میں ہیں، اور دوسرے آسمان کے فرشتے رکوع میں ہیں، اور تیسرے آسمان کے جو فرشتے ہیں وہ قیام کے عالم میں ہیں۔ ہر فرشتوں کی جماعت کو
نماز کا ایک الگ انداز دیا گیا. کچھ فرشتوں نے صرف قیام کرنا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت تک وہ قیام میں ہیں. سبحان اللہ. اور کچھ سجدے کر رہے ہیں اور قیامت تک وہ سجدے میں ہوں گے، اور کچھ رکوع میں ہیں وہ قیامت تک رکوع میں ہیں، اور قیام والے قیامت تک قیام میں ہیں. اور جنہوں نے عرش تھاما ہوا ہے، جن فرشتوں نے، وہ ہر وقت خدا کی تسبیح و تحلیل کرتے رہتے ہیں. عزیز دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اقوام کے متعلق بھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ فقط ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے، اور ان کے ہاں رکوع بھی نہیں تھا اور سجدہ بھی نہیں، کھڑے ہو کے وہ خدا کی عبادت کرتے تھے. لیکن مبارک کو امت مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ساری کی ساری حیتیں اور وہ ساری کی ساری صورتیں جو فرشتوں کو الگ الگ ملی ہیں، مصطفیٰ کریم کی امت کو ایک ہی نماز میں مل گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جب نماز پڑھتے ہیں وہ قیام بھی کرتے ہیں، وہ رکوع بھی کرتے ہیں، وہ سجدہ بھی، وہ ساری کی ساری فضیلتیں ان کو ایک نماز میں اللہ رب العزت عطا فرما دیتے ہیں. یہاں پر جو 3 باتیں بطور خاص سننے والی ہیں وہ یہ ہیں. پہلی بات تو یہ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بندہ مومن اپنے دل سے یہ بات نکال دے کہ میں نے اس زندگی میں ہمیشہ رہنا ہے، یہ زندگی فانی ہے، اور جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے، اسی کی طرف لوٹ جائے گا، ہم بھی اسی کے ہیں. دوسری بات کہ ہم جب عبادت کرتے ہیں تو ہماری عبادت کی کثرت فرشتوں کی کثرت کے ساتھ نہیں ملتی، لیکن اے انسان افسوس کی بات ہے جب تو عبادت میں تھوڑا سا بڑھتا ہے تو تیرے دل میں غرور اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ حد سے نہیں بڑھتے، سوچوں میں، تخیلات میں، دل کے خیالات میں وہ سوچوں سے بڑھتے نہیں، وہ حد سے نہیں بڑھتے، حد ادب کا خیال رکھتے ہیں، تکبر نہیں کرتے. وہ جتنا ادب کرتے ہیں اور جتنی عبادت کرتے ہیں وہ مزید جھک جاتے ہیں. انسان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اس کے ہاں عبادت کی ایک اور صورت، دوسری مخلوق بھی عبادت کر رہی ہے لیکن وہ تکبر غرور نہیں کرتے. ٹھیک ہے، عن عبادتہ ومن عندہ لا یستکبرون عن عبادتہ، اور جو فرشتے اس کے نزدیک ہیں وہ ذرا سرکشی نہیں کرتے اس کی عبادت سے. ولا یستخسرون، نہ ہی وہ تھکتے ہیں. ہم تو تھک جاتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہوئے بھی تھک جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے بھی تھک جاتے ہیں، تراویح پڑھتے ہوئے بھی تھک جاتے ہیں، صبح اٹھتے بھی تھک جاتے ہیں. ہم تھکتے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہمیں اپنی عبادت کے لیے چست رہنے کی توفیق عطا فرمائے، توانائی عطا فرمائے. اور یاد رکھیں توانائی خیالات میں ہوتی ہے، سوچ میں ہوتی ہے. سوچ سٹرانگ ہو تو بندہ عبادت کے لیے چوکس ہو جاتا ہے. یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، تیسری بات، آخری بات کہ اس کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں رات دن، اور وہ اکتاتے نہیں ہیں. وہ اکتاتے نہیں، بندہ اکتا جاتا ہے. بندہ نعتیں سن کے نا کہتے ہیں یار بس ٹائم ہو گیا، بس گزارش قرآن ہونا ٹائم، ظاہر ہے انسان تھک بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے، اکتا جاتا ہے. بندہ نماز قاری صاحب لمبی کر لیں، کیا وہی نماز اگر تھوڑی سی لمبی ہو جائے تو کہتے ہیں نا یار تھک گئے ہیں، اکتانا تھک جانا. ٹھیک ہے، تھک جاتا ہے بندہ، ظاہر ہے. اور بھی کئی چیزیں ہیں، بندہ تھک جاتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وہ فرشتے تھکتے نہیں. لیکن انسان کو اس اکتانے کے باوجود اللہ پاک گرفت نہیں فرمائے. گرفت کمزور ہے انسان. اللہ تعالیٰ فرشتوں کی صفت ہی ایسے بنائی ہے کہ وہ اکتاتے بھی نہیں، تھکتے بھی نہیں، ان کی انرجی ویسٹ ہی نہیں ہوتی. وہ لائٹ سے بنے ہیں، نور سے بنے ہیں، وہ ان کی انرجی قائم رہتی ہے. اللہ پاک نے انہیں ایسا ہی بنایا ہے. ویسے موازنہ تو نہیں ہے، لیکن آخر میں ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے. اگر ہم کر لیں دنیا میں، دنیا والے جتنی بھی ترقی کر لیں، وہ جتنے بھی وہ انسان کی نقل کے روبوٹ تیار کر لیں، اللہ پاک کی قدرت کے ایک ذرے کو بھی نہیں پہنچ سکتے. رب ذوالجلال نے تو فرمایا ہمارا عرش ایسا ہے کہ جو کبھی گرے گا نہیں، اس لیے کہ ہم نے ان کو عرش کو اٹھانے کے لیے ایسے فرشتے بنائے ہیں جو قیامت تک تھکتے نہیں، خوراک بھی نہیں کھاتے، کچھ بھی نہیں پیتے، بھی کچھ بھی نہیں، کھڑے ہیں. یہ بھی تو خدا کی قدرت ہے نا
کہ بھائی وہ فرشتے جنہیں اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ تھکتے ہے ہی نہیں، وہ تھکتے یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، اس لیے صبح اور شام کی تسبیح کی بڑی فضیلت ہے۔ صبح اور فرشتے چینج ہوتے ہیں انسان کے ہاں جو اعمال لکھنے والے ہیں، پھر شام کو آتے ہیں، شام والے جاتے ہیں پھر صبح، تو صبح اور شام کی جو تسبیح ہے یہاں پر اس کی بھی فضیلت ہمیں معلوم ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عبادت اور اس کی تسبیح میں ہمیشہ مستقل مزاجی عطا فرمائے اور چست ہو کے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی عبادت کی اس کی بارگاہ کی امید لگا کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بات اللہ ہمارے دل کو غالب عطا فرمائے۔ ہمارے دل میں اگر اللہ تعالیٰ یہ بات یا اس بات کا غلبہ عطا فرما دے کہ یہ دنیا فانی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارے غم ویسے ہی دور ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔